حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا تو وہ تاجر تھا. وہ جا کے ایک بندہ ملا, اس نے کہا جی کہ میں معذور ہوں, اگر آپ مجھے اپنی سواری پہ بٹھا دیں, آپ کو راستہ بھی دکھاؤں گا, مختصر راستہ, اور آپ کو ایسی جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں سواری کے لیے گھاس ملتا ہے, اور آپ کو پیسے بھی دوں گا. معذور کو بٹھا لیا. آگے گئے تو دو راستے تھے. اس نے معذور نے کہا یہ راستہ, انہوں نے کہا یہ اجاڑ راستہ ہے. کہ نہیں, میرا دیکھا بھالا ہے, بہترین راستہ ہے, مختصر بھی ہے, سواری کا گھاس بھی ہے, ٹھنڈے چشمے پانی, چیزیں وغیرہ وغیرہ, آپ ادھر سے چلیں. جب ادھر گئے تو آگے راستہ اجاڑ تھا, لوگوں کی کھوپڑیاں ہڈیاں پڑی تھی, اور وہ جو بندہ تھا معذور تھا, وہ معذور نہیں تھا. ایک دم کھڑا ہوا, اس نے خنجر نکالا, اور خنجر نکال کے اس کو قتل کا ارادہ کیا. اس نے کہا ٹھہر جا, تجھے میرا مال مطلوب ہے, یہ لے لے, مجھے کیوں قتل کرتے؟ اس نے کہا میری ترتیب ہے, پہلے بندہ مارتا ہوں پھر مال لیتا ہوں, یہ سب میں نے مارے ہوئے ہیں, یہ جو پڑے ہیں سب کو ایسے ہی ٹھگ کے لایا ہوں, معذور بن کے, مریض بن کے. اچھا, اس نے کہا مجھے نفل پڑھنے دے. وہاں کا کہنے لگا ان سب نے بھی ایسی کہا تھا, نفل پڑھنے دے. اب فرمایا کہ وہ اوپر ظالم کھڑا اصرار کر رہا ہے قتل کا, ظالم اصرار کر رہا ہے قتل کا, ظالم تقاضا کر رہا ہے, اور ان کی زبان پہ کچھ آ ہی نہیں رہا. میں پڑھیں تو کیا پڑھیں, موت و حیات کی کشمکش ہے. وہ اس نے خنجر لیا ہوا ہے کہ ابھی قتل کرے گا, کھوپڑیاں ہڈیاں لوگوں کے سامنے پڑی ہیں, جو سچ جھوٹ ہے سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہے. تو کہا, اچانک اس کی زبان سے نکلا, امن یجیب المضطر اذا دعا, امن یجیب, کون ہے جو مضطر کی دعا کو سننے والا ہے, بے چین کی دعا کو سننے والا ہے, وہ ہے کون؟ وہ اللہ ہی ہے. بس یہ کہنا تھا, عرش سے آواز آئی, اور ایک شخص گھوڑ سوار آیا, اور اس کے پاس لوہے کا غرض تھا, اور اس نے اس ظالم کو مارا. ظالم خون میں لت پت گرا, اور جہاں گرا تو وہاں سے آگ نکلی, اور وہ جانے لگا گھوڑ سوار. تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں, اتنے کڑے وقت میں, مشکل میں میرے پاس آئے؟ تو اس نے کہا میں اس آیت کا غلام ہوں, اس آیت کا غلام. اس آیت کا غلام. اب اس آیت کا تذکرہ اصل میں موکلات کا تذکرہ ہے, تو اس آیت کا تذکرہ ہے, تو اس کا ایک واقعہ بھی سناتا جاؤں. زندگی سفروں میں گزری ہے, سفر 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 گزری ہے. ابھی بھی کراچی گیا, گوشہ درود و سلام میں, میری ڈیوٹی ہے, میں نے جانا ہے کہ وہاں تعمیرات ہو رہی ہیں, کیسے ہو رہی ہیں, کس طرح ہو رہی ہیں. کراچی گیا, پھر واپس آ گیا شام کو. وہاں جہاں نظام دیکھا جا کے کیسا ہو رہا, کس طرح ہو رہا, تعمیرات ہو رہی. ایک جگہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, اور ٹرین کے لمبے سفر میں جتنے بندے ہوتے ہیں سارے فارغ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ میرا گمان ہے اخبار ٹرین میں پڑھی جاتی ہے, یا ذکر ٹرین میں کیا جاتا ہے, یا اخبار یا ذکر. اور جھگڑے بھی ٹرین میں ہوتے ہیں سیاست کے نام پہ, میری زندگی کے تجربات میں ہیں. اس نے اس کی وہ پارٹی, اس کی وہ پارٹی, اور پھر جھگڑے شروع ہو جاتے. میں بس میں بیٹھا تھا, ٹرین میں سفر تھا, تو وہاں بیٹھتے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. ایک شخص کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں اپنے سسرال میں, وہاں بہت بڑا جھگڑا ہے, اور وہ جھگڑا کہتے ہیں اگر یہ آ جائے گا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. میں وہ جھگڑا ختم کرانا چاہ رہا ہوں. اگر جھگڑا ختم نہ ہوا تو 4 گھر برباد ہو جائیں گے, ویران ہو جائیں گے, اجڑ جائیں گے, اور خطرہ ہے کہ کوئی ایک جان نہ چلی جائے. اچھا, میں اس سے پہلے ایک آدھ وظیفہ بتائے بیٹھا تھا. مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کیا وظیفہ ہو. اچانک پتہ نہیں میرے دل میں یہ خیال آیا. میں نے کہا آپ یہیں بیٹھے بیٹھے نفل پڑھیں, کیونکہ نفل کے لیے یاد رکھیے گا قبلہ رخ ہونا لازم نہیں ہے. نماز کے 13 فرض ہیں, یاد بھی رکھیں 13 فرض نماز کے, نماز کے 13 فرض ہیں. اگر یہ 13 فرض نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوگی. اور یہ فرضوں کے لیے, نوافل کے لیے. آپ گاڑی میں, بس میں, ٹرین میں, جہاز میں بیٹھے ہیں تو
اس کے لیے قیام بھی فرض نہیں ہے، قبلہ رخ بھی فرض نہیں ہے نفل کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ جہاں بیٹھے نا، آپ ٹرین میں، آپ یہاں بیٹھ کے نفل پڑھیں، اور آپ کو اگر آیت آتی ہے، میں نے یہ آیت بیان کی، کیا آیت ہے؟ ہاں، امن یجیب المضطر اذا دعا، بس یہاں تک۔ میں نے کہا یہ آیت جو ہے نا، اپنی سورۃ فاتحہ کے بعد جو جہاں کوئی سورت ملاتے ہیں یا قل هو اللہ پڑھتے ہیں اور سورت ملاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی جگہ یہ قرآن کی آیت کا تکرار کریں۔ آپ یہی نفل پڑھیں، وضو کر لیں، ابھی پڑھ لیں، پھر تھوڑی دیر پھر نفل پڑھ لیں، کہیں تو فارغ، سفر لمبا ہے آپ کا، یہ پڑھ لیں، اور باقی وقت میں اسی آیت کو پڑھ لیں، کھلا پڑھتے جائیں۔ تو کہنے لگے لکھ کے دے دیں، میں نے انہیں لکھ کے دے دیا، انہیں میں نے لکھ کے دے دیا۔ کہنے لگے آپ کا پتہ؟ تو میں نے پتہ لکھ کے دے دیا کہ میں خط لکھوں گا، موبائل کی کہانی نہیں تھی، پتہ لکھ کے دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے ڈاک میں خط ملا، ابھی بھی ہمارے اس میں ڈاک کے ریکارڈ میں ہوگا، خط ملا، آپ ایسے ایسے مجھے ملے تھے اور میں ایک گھرانے کو بچانے کے لیے جا رہا تھا، اور آپ نے مجھے آیت بتائی تھی، میں نے محنت کر کے اس آیت کو یاد کیا، کاغذ سامنے رکھ کے، لیکن ایک دو تسبیح کے بعد مجھے آیت یاد ہو گئی، اور میں جاتے جاتے وہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا۔ آگے مجھے جا کے پتہ چلا، اب آپ غور کریں میری بات پہ، توجہ کریں۔ کہنے لگے جس لمحے آپ نے مجھے آیت بتائی تھی، میں نے وہ ٹائم باقاعدہ ملایا، نوٹ کیا، اس کی کڑیاں آپس میں ملائی، اس وقت کو ملایا، جس وقت وہ آیت مبارک میں نے یہاں پڑھنا شروع کی، یعنی وہ ٹرین تھی، وہ سفر تھا، اور میرا ایک گمان یہ ہے، ہم لاہور سے نکلے تھے، عوام ایکسپریس کا جو ہے لوور اے سی تھا، ہم لاہور سے نکلے تھے، تو اس وقت میرا گمان ہے کہ وہ ساہیوال ہوگا، اوکاڑا ہوگا، ساہیوال ہوگا، بس اس سے آگے نہیں تھا۔ کوئی 1.5 پونے 2 گھنٹے کا یہ تقریباً سفر ہوتا ہے، 1.5 پونے 2 گھنٹے کا۔ کہا کہ وہ لمحہ تھا جب وہاں جنگ کی اخیر تھی، اور اسی لمحے میں ایک شخص آیا باہر سے، ایک شخص آیا باہر سے، کوئی نہ واقف، کچھ جاننے والا نہیں تھا، اس کا ایسا معزز انداز تھا، ایسے معزز بول تھے، اور ایسا باوقار چہرہ اور باوقار شخصیت تھی۔ آیا اور کہا کہ مجھے آپ کے دوست نے بھیجا ہے، کیا لڑتے ہو، ادھر آؤ سارے۔ وہ جو بندے سر کشتے کسی کی سننے والے بھی نہیں تھے، وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، اور کہا کہ یوں چٹکی میں مسئلہ ہار کے چلا گیا، اور کہنے لگا باقی مسئلہ میں کر رہا ہوں، باقی تمہارے وہ آ رہا ہے، وہ آ کے بیان کر دے گا، سارا مسئلہ حل کر دے گا، کیوں لڑتے ہو، یہ تمہارا مسئلہ یہ ہے یہ ہے۔ اور کہا اسی وقت ٹھنڈک پڑ گئی، اور کہا کہ میں تو وہاں جا کے صرف چودھری اور بڑا بن گیا، باقی وہ مسئلہ تو حل کر گیا تھا۔ اس آیت کا غلام ہوں، اس آیت کا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو، قرضہ تھا، قرضہ تھا۔ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی، کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے، پھر کہیں کیا دیا، دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا، واقعی ملتا ہے، بہت رزق، بہت رزق۔ سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں،
بھئی کیا ملا، کیسے ملا؟ انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا، بہت ملا۔ ہاں صحیح بات ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، ہنڈے آیا بندہ ہے، 64 سال، بہت مل باقی ہے، ملتا ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورت قل ہو اللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت برکت دولت رزق صحت کامیابیوں کی، وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا۔ اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا جی؟ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں؟ اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے، سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت دولت عزت خیریں اور برکتیں ملی ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ 2 تسبیح، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دیں، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل ہو اللہ کی۔ اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا، سورت اخلاص کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے۔ اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں۔ کیا ملا جی؟ اونچا بولے۔ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت
दाऊद, सुलेमान और यूसुफ अलैहिस्सलाम। और अहलुल बैत में कितनी हस्तियां थीं? मालदार। सहाबा में कितनी हस्तियां? मालदार। औलिया सालिहीन में कितनी हस्तियां? मालदार। और कहा कि ये पढ़ के उन मालदार हस्तियों को 2 तस्बीह सूरत इखलास की हदिया की। अच्छा ये बताएं, 2 तस्बीह पढ़ने में वक्त कितने घंटे लगते हैं? एक आवाज 12 मिनट की, एक 20 मिनट की, एक 15 मिनट की है? 15 मिनट। अगर 15 मिनट में आपको और आपकी नस्लों को इज्जत, बरकत, बख्त, दौलत के दरवाजे खुले मिले तो रोजाना कितने मिनट होते हैं? 24 घंटों में कितने मिनट है? हाँ जी, 1440। ये हमारे कितने मिनट होते हैं? अगर 24 घंटों में उन मिनट में 1440। मैंने एक तस्वीर पढ़ी हुई है इसलिए मुझे याद है। एक अमल था, मैंने किया था 1440 दफा रोज अमल करना था और तसव्वुर यह करना था कि अल्लाह मेरा एक एक मिनट तेरी याद में गुजर जाए, एक एक मिनट तेरी याद में। क्योंकि 24 घंटों में मिनट कितने बनते हैं? 1440। अब उसमें से 15 मिनट निकाल लें। अच्छा ये बताएं, आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट नहीं है? बोले मुश्किल है। 15 मिनट लगा। आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट अगर नहीं है तो इससे बड़ा जुल्म क्या है? इससे बड़ी ज्यादती क्या है? इससे बड़ा जुल्म क्या है? और सूरत इखलास का कौन बताएगा? कहते हैं हादसात, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे। कह रहे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। फिर कहा कि मैंने 2 तस्बीहां सूरत इखलास की रोजाना आपको और आपके मुर्शिद को उनको हदिया करना शुरू कर दी। अल्लाह ने फिर सूरत इखलास की बरकत से, किसकी बरकत से? सूरत इखलास की बरकत से। मैं अपनी जात की नफी कर रहा हूं, सूरत इखलास की बरकत से आज तक कहते हैं फिर हादसा नहीं हुआ। कहते हैं मैं जो दर्स में सुनता था जाके अपनी अम्मा को बताता था, और सूरत इखलास के बारे में भी, सूरत इखलास के फजाइल, फवाइद, बरकत, कमालात। अम्मा के साथ रब का मामला क्या हुआ? अल्लाह ने खात्मा ईमान पे यूं किया कि असर की नमाज पढ़ी और अलविदा, अम्मा हक हो गए। बस असल तो खात्मा है जी। कह रहे मेरा भाई जो है मां बाप का नाफरमान था, मैंने सूरत इखलास की 2 तस्बीहां, कहने लगे सूरत इखलास की 2 तस्बीहां पढ़ी, बस उसको रूह की हदिया किया, अल्लाह से मांगा। आज मेरा भाई मां बाप का फरमा बरदार है। क्या कहते? अच्छा, उस आवाज नहीं आ रही। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब को हदिया किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हदिया किया। जब हज़रत उमर को हदिया किया तो फिर तो काम बड़ा तेज हो जाता है, बड़ा तेज होता है काम। हज़रत उमर को हदिया किया कि अमीरुल मोमिनीन निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं, निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं। अगर नहीं मानता तो फिर कोड़े पे हाथ फरमाएं। फिर कोड़ा तो फिर उमर इब्ने खत्ताब का कोड़ा तो फिर और बताएं। कहा पिछले साल हाजिरी दी सूरत इखलास की जुमेरातों की, और नक्श लगाया सूरत इखलास का, तावीज लगाया, तो अल्लाह पाक का निजाम कि अल्लाह ने सारी मुसीबतें, परेशानियां दूर कर रखी।
دو نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے. پہلی رکعت میں سورت قل ہو اللہ کے بعد سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار. دوسری رکعت میں بھی 3 بار. پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں. کام ہو جاتا ہے. انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی منزل کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی, انہیں علم ہے. پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے, آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا. دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے, 1997 سے اب تک. سمجھ آ جائے تو 1 منٹ, 1 پل, 1 لمحے, 1 لہجے میں آ جائے. اسی کے قبضے میں دل ہیں, وہ دلوں کا مالک ہے. اور سورت اخلاص کس نے پڑھا کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کی اور 11 کیا بتایا تھا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے, جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کا بھی تھا. کہا کہ جب بھی میں 2 تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا. اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے, اور اس سے بڑی سعادت کیا, اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لیتا. اس سے بڑی نعمت کیا, اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں, کیا حرج؟ چلتے پھرتے پڑھ لیں, چلتے پھرتے پڑھ لیں, اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں, بیٹھ کے پڑھیں, گڑ گڑا کے پڑھیں, بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں. بڑی نعمت ہے, سعادت ہے اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں. اور لیکن ایک بات ہے, اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور 7 جمعرات کی اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا, جس کی آج 3ری جمعرات ہے, اس میں ادب سے, احترام سے, طلب سے, تڑپ سے, جذبے سے داخل ہوتے ہیں, پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے جمعرات کی حاضری میں, ایک تاثیر ملتی ہے, ایک کمال ملتا ہے, اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے, اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے, اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے. اور آپ کر لیں تو جمعرات کی حاضری بھی ہو جائے اور ساتھ روزانہ 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کے بھی ہو جائے. اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی اس کی تاثیر ہی اور ہے. یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں, سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں جمعرات میں, سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں, آرام اور راحت سے کھاتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے.